بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر پڑھیں گے 26۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے نون مشدد ہے، ان اللہ، ان ایسے اپنے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، کیونکہ نون کے اوپر یا میم کے اوپر جب شد ہوتی ہے تو یہاں غنہ کرتے ہیں۔ غننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ ان اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یعنی نون کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ان اللہ، آگے لا، یہ الف مدہ ہے، اس کو اپنے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ لا یستحیی ان یضرب، یہاں پر کیا ہے کہ ایک تو چھوٹی مد ہے جسے مد جائز کہتے ہیں، اور ہا کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لفظ پڑھنے میں۔ یستحیی ان یضرب، آگے جو لفظ ہے نا ان یضرب، اس میں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، تو اسے ادغام کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ادغام تام، جو نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے لام اور را آئیں تو ادغام تام ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص۔ ان یضرب، را باریک ہے، ان یضرب مثلا ما، اس میں سیٹی نہ ہو، جو لکھا ہوا ہے ثا، اس میں سیٹی نہ ہو۔ مثلا ما، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، مثلاً کے بعد ما لکھا ہوا ہے، یعنی میم آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر ادغام کرنا ہے۔ مثلاً ما بعوضة فما فوقها، اب یہاں پر کیا ہے بعوضہ، اس میں عین کا خیال رکھیے گا، بعوضہ نہیں پڑھنا آپ نے، بعوضہ یہ غلط ہو جائے گا، بعوضة، آگے یہاں پر اخفا ہے، تنوین کے بعد یعنی دو زبر آ رہے ہیں، اس کے بعد فا حروف اخفا میں ہے۔ بعوضة فما فوقها، اچھا تلاوت کرتے ہوئے آپ رموز اوقاف کا خاص خیال رکھا کریں کہ کہاں پر ہم نے رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا۔ طوا کی علامت پر آپ رک سکتے ہیں، میم پر رک سکتے ہیں، جیم پر رک سکتے ہیں، اور زا پر بھی آپ ضرورت کے حساب سے زا پر بھی آپ رک سکتے ہیں اگر آپ رکنا چاہیں تو۔ اگر آپ ان رموز اوقاف کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیے گا اسی آیت کریمہ میں کہ اگر کوئی شخص ایسے پڑھتا ہے ان اللہ لا یستحیی، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے۔ اب یہاں پر کوئی بات مکمل نہیں ہو رہی، کسی آدمی نے سانس توڑ دیا اور یا یہیں تک تلاوت کی، تو یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جہاں آگے رموز اوقاف میں سے کوئی علامت موجود ہے وہاں پر آپ جا کر رکا کریں تاکہ بات پوری ہو جائے کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے۔ کس بات سے نہیں شرماتے کہ چاہے وہ مچھر کی مثال بیان کر دے یا اس سے بھی کوئی معمولی چیز ہو، تو اللہ رب العزت ان کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح بات جو ہے وہ یہاں فما فوقها، یہاں پر بات جملہ پورا ہو رہا ہے، تو آپ یہاں طوا کی علامت بھی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر رکیں۔ اگر درمیان میں کہیں رک گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جس لفظ پر آپ رکے ہیں پھر دوبارہ جب سٹارٹ کریں تو اس لفظ کو ساتھ شامل کر کے آپ آگے پڑھیے۔ پھر آگے دیکھیے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا، یہاں میم مشدد ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہاں حق میں حق کا خیال کرنا ہے. حق اس کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور اگر آپ یہاں پر دوسرا ہا پڑھ دیں جو دو آنکھوں والا حق، اس کا مطلب ہوتا ہے فاسد العقل. تو اس لیے یہاں پر آپ نے ہا کا خیال کرنا ہے. انہ الحق من ربہم، من ربہم میں نون ساکن کے بعد را ہے، یہاں یرملون کا ادغام تام ہو رہا ہے، یعنی نون کی آواز بالکل ختم، را موٹا پڑا جائے گا. من ربہم، آگے جیم رموز اوقاف میں سے آپ یہاں رک سکتے ہیں، اجازت ہے. آگے چلیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وَأَمَّا الَّذِينَ میم مشدد ہے، اور آگے فَيَقُولُونَ یہاں دو واو مدہ ہے، فَيَقُولُوا تو برابر دونوں کو اپنے لمبا کر کے پڑھنا ہے. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ یہاں پر چھوٹی مد ہے اور اسے ماذا نہیں پڑھنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ماذا پڑھ دیتے ہیں، درست نہیں ہے. ماذا ایسے باریک رکھنا ہے آواز کو. اراد اللہ، ہاں موٹا کرنے والا کام یہاں کر دینا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑی جائے گی، آگے الف بھی موٹا ہو جائے گا. اراد اللہ، لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھنا ہے. پھر اس کو سنیے گا. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. مثلاً پہ میم کا وقف ہے جسے ساتھ لکھا ہو بھی ہے وقف لازم، تو یہاں پر ہر صورت میں آپ نے رک جانا ہے، سانس توڑ دینا ہے. آگے پڑھیں گے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہاں پر کیا کرنا ہے، سیٹی کی آواز سے بچنا ہے. کثیرن میں سیٹی نہیں ہے، پھر آگے بھی کثیرن میں سیٹی نہیں ہے، اور جو اگلا کثیرا لکھا ہوا اس کے اوپر تو کی علامت ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقف کر دینا ہے. کثیرا. وما يضل به الا الفاسقین، یہاں چھوٹی مد ہے. الا الفاسقین میں قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. تو اس آیت کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے. خوش رہیں، خوش رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.